السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری کلاس انشاءاللہ نحو کے بارے میں ہے، اور نحو میں جو ہماری کلاس آج چلے گی انشاءاللہ وہ جیسے ہم نے اسم کے اقسام پڑھے ہیں، اسی طرح آج فعل کے اقسام ہوں گے کہ فعل میں کتنی قسمیں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، تو ان پر بات کریں گے تھوڑی سی انشاءاللہ۔ مختصر ویڈیو بنا رہا ہوں، اسکرین پر لے کر جا رہا ہوں، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤ، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو چلیں اسکرین کی طرف چلتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اسکرین ہے، ٹھیک ہے، اور اسکرین میں ہم دیکھیں گے کہ ہیڈنگ کیا ہے۔ ہیڈنگ ہے سبق نمبر 10 اور فعل کی اقسام۔ فعل کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر سوال پہلے سوال آتا ہے پھر جواب آتا ہے کہ اسم کی کتنی قسمیں، اسم کی کتنی علامتیں ہیں وغیرہ وغیرہ، فعل کی کتنی علامتیں ہیں، تو فعل کی کتنی قسمیں ہیں، کیونکہ ہم نے فعل کی علامات آلریڈی پڑھی ہیں، کتنی علامات ہیں اس کی، کہ فعل ماضی وغیرہ کس طرح بنتے ہیں، اس کی ساری باتیں انشاءاللہ آگے بھی کور کرتے رہیں گے۔ تو فعل کی 4 اقسام ہیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ عربی کا گرامر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مکمل عربی کا، تو عربی کے گرامر میں فعل کی اقسام جو ہیں وہ صرف 3 ہی ہیں عربی میں، لیکن ہمارے جو علماء ہیں اور بہت سے جو بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے جو فعل کی جو 4 اقسام لکھی ہیں وہ بھی چیزیں ساری ایک ہی ہیں، لیکن عربوں کے نزدیک جو ہے 3 اقسام ہیں، اور ہمارے جو دوسرے علماء ہیں ان کے نزدیک 4 اقسام ہیں، لیکن آپ کو آگے سمجھائیں گے انشاءاللہ کہ کیوں 4 اقسام ہیں اور کیوں 3 اقسام ہیں۔ تو پہلا ہے فعل ماضی، اردو میں ماضی کہتے ہیں، لیکن عربی میں سے ماضی، فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی، ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا، عربی میں اگر آپ عربی جانتے ہیں تو مضى، ٹھیک ہے، مضى جو ہے گزر گیا۔ فعل ماضی، ماضی وہ زمانہ جو گزرا ہوا ہو، ٹھیک ہے، فعل ماض وہ زمانہ جو گزرا ہوا ہو۔ اچھا، دوسرا ہے فعل مضارع، جسے اردو میں کہتے ہیں، اور عربی میں فعل مضارع۔ مضارع جو ہے وہ حال بھی ہے، استقبال بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مضارع کا مطلب وہ زمانہ جو ابھی چل رہا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، یا ابھی ہو رہا ہے، ختم بات نہیں ہے، ابھی ہو رہی ہے بات، ٹھیک ہے، یا ایسا کام جو ابھی ہو رہا ہے فی الحال، لیکن یا ابھی یا ہوگا لیکن ہوا نہیں ہے، تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں، فعل مضارع۔ اور مضارع جو ہوتا ہے وہ حال یا استقبال، یعنی حال جو زمانہ ہے یا آئندہ زمانہ جو ہے اسے مضارع کہتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ ہے فعل امر، اور آپ کو پتہ ہے کہ فعل امر کے بعد جو ہے دوسری کون سی قسم ہوتی ہے فعل امر کی؟ نہیں، فعل نہیں۔ تو اسی لیے عرب کے نزدیک جو ہے فعل نہیں اور فعل امر دونوں امر میں ہی آتے ہیں، لیکن آپ کو بتائیں گے کیسے۔ چوتھی جو قسم ہے وہ میں نے لال رنگ سے جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے کیا ہے کہ یہ جو نمبر ہے اس میں علماء جو ہے، عرب علماء جو ہے وہ فعل امر کو ہی اس میں کو فعل امر میں ہی داخل کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا حکم ہے کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ نہیں جو ہے یہ بھی اس کے صیغے میں آتا ہے، طلب ہے کہ آپ کسی کو آپ کو بتائیں گے کہ امر اور نہیں دونوں ایک کس اس میں آتے ہیں، حکم، ان کا حکم کیا ہے، اور یہ دونوں ایک ہی حکم میں کیوں آتے ہیں عربی گرامر میں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ فعل ماضی اس کی تعریف ہے کیا ہے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے، یا کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے اکلا، ذہب، کتب۔ ابھی آخری حروف پر ہم نے دھیان دینا ہے، کیونکہ نحو ہم پڑھ رہے ہیں، اور نحو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر کلمے کے یا ہر لفظ کے آخری کلمے پر ہم نے دھیان دینا ہے اور ذہن کو چلانا ہے اس پہ۔ تو اس جملے میں یا ان الفاظ میں اکلا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، کیونکہ گزرا ہوا زمانہ ہے کہ اکلا اس نے کھانا کھایا، یا جو بھی چیز کھائی، سبزی کھائی یا فروٹ کھایا، جو بھی ہے، لیکن اس نے کھایا، ٹھیک ہے۔ اکلا، اس اکلا میں بہت سی چیزیں اندر شامل ہیں۔ اگر آپ عربی میں کہتے ہیں کہ اکلا، تو اردو میں اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ اس ایک آدمی نے کھایا، کیونکہ اس میں فعل ماضی بھی ہے، اور اس میں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ غائب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ لکھا نہیں ہے کون ہے، لیکن اس میں ہے کھایا۔ ابھی اردو میں اگر ہم کہتے ہیں کھایا تو کھایا، لیکن یہ اس میں نہیں آتا، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ کس نے کھایا، اس نے کھایا، میں نے کھایا، آپ نے کھایا، کھایا، بس کھایا۔
لیکن عربی میں جب ہم کہتے ہیں کہ اکلا، اس نے کھایا، اس ایک شخص نے کھایا، اس ایک واحد مذکر غائب نے کھایا، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب تینوں صیغے اس میں آ گئے۔ ذہب وہ گیا، وہ ایک آدمی یا وہ ایک مذکر واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ گیا۔ کتبہ اس نے لکھا، اس نے لکھا، اس نے لکھا، میں نے لکھا، لیکن جو بھی ہے، لیکن میں یہاں پہ جو ہمارا مقصد ہے وہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ فعل ماضی یا فعل ماضی کسے کہتے ہیں۔ تو اکلا اور ذہب اور کتبہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری جو حروف ہے ان کو ہم نے زبر دیا ہے۔ فعل ماضی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، مبنی، مبنی کا مطلب اس میں کوئی چینجز نہیں آتے، کیونکہ اس سے ہم نے دو چیزیں سمجھنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فعل ماضی مبنی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کام ہو چکا ہے، جس طریقے سے بھی ہوا ہے اس طریقے سے شاید ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہو چکا ہے۔ یہ تو اس کام کے ہونے یا نہ ہونے میں کے بارے میں بات ہے۔ دوسرا یہ کہ فعل ماضی کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہیں کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، فعل ماضی مبنی علی الفتح، زبر سے جو ہے زبر اس پہ لگتا ہے، اور زبر کی وجہ سے جو ہے زبر لگنے سے جو ہے وہ ماضی ہو گیا، اور اس کی جو حرکت ہم دیں گے وہ صرف زبر دیں گے۔ عام حالت میں نارملی اس کا جو ڈیفالٹ جو ہے وہ زبر کی حرکت ہم دیں گے کہ اکل، ذہب، ضرب، نصر وغیرہ وغیرہ۔ فعل ماضی مبنی علی الفتح جو ہے یہ نارملی فعل ماضی اس پہ جو ہے مبنی ہوتا ہے، فعل ماضی مبنی علی الفتح الظاہر علی آخرہ، کہ جو آخری حرف پر ظاہر ہے، جو آخری حرف پر نظر آتا ہے۔ تو یہ ہوئی فعل ماضی کی بات۔ فعل مضارع، فعل مضارع وہ ہے جو کسی کام کے زمانہ حال میں، ٹھیک ہے، یعنی زمانہ موجودہ یعنی حال، یا زمانہ آئندہ یعنی مستقبل میں کرنے یا ہونے، یا کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے، یا کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو آئندہ زمانے میں یا جو چل رہا ہے وہ زمانہ، تو حال یا استقبال میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے یا کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے۔ جیسے یأکل، اوپر تھا اکلا لیکن یہاں پہ یأکل ہوا، اور یذہب اور یکتب۔ اب یہاں پہ سیم چیز ہے لیکن یہاں پہ یا داخل ہو گئی سب میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں یا آ گئی، باقی حروف اسی طرح لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تو ہم صرف ابھی سمجھ رہے ہیں کہ فعل مضارع کی تعریف کیا ہے اور اس کی مثال ہے چھوٹی چھوٹی سی، بعد میں ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ مکمل۔ اس پہ جو ویڈیوز بنے گی کہ فعل ماضی پہ ویڈیو بنے گی، فعل مضارع پہ ویڈیو بنے گی وغیرہ۔ جیسے یأکل، یذہب، یکتب۔ اور فعل مضارع جو ہے وہ ہے مرفوع بالضمہ، مرفوع ہوتا ہے یعنی حالت رفع میں ہوتا ہے، نارملی حالت رفع میں ہوتا ہے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ علی آخرہ، جو آخری حرف پر نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ یأکل کے لام میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا، ضمہ دی ہے، اس کو پیش دیا۔ یذہب، با پر ہم نے پیش دیا، اور یکتب، با پر ہم نے پیش دیا۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ ان الفاظ پر زبر زیر نہ ڈالوں گا، ٹھیک ہے، زبر زیر نہیں لگائیں گے، لیکن ہم جب ویڈیو چلتی ہوگی تو آپ کو سمجھ آتی رہے گی، تاکہ آپ زبر زیر کے بغیر ہی اس چیز کو سیکھنا شروع کریں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے۔ یذہب، یکتب، تو با پہ اور دونوں با پر اور شروع میں جو لام ہے ان سب پر ہم نے ضمہ دی، کیونکہ فعل مضارع جو ہے وہ مرفوع بالضمہ الظاہرہ علی آخرہ، ٹھیک ہے، مضارع جو بھی ہے یا مستقبل ہے یا حال ہے، دونوں میں سے جو بھی ہیں، تو دونوں کی جو ہے حالت رفع ہے، نارملی حالت رفع، اور حالت رفع جو ہے پیش سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے۔ تیسری جو ہے قسم وہ ہے امر، وہ فعل ہے جس کے ساتھ کسی کو زمانے مستقبل میں کام کرنے کا حکم دیا جائے، یا کسی سے کام کرانے کی خواہش کی جائے، یا کسی کو کسی کام سے روکا جائے۔ یہ امر ہے، آپ حکم دے رہے ہیں اس کو کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو عرب کے مطابق نہیں جو ہے وہ امر میں ہی آ گیا، وہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اردو میں کیا ہے، ہم دونوں کو الگ الگ سمجھیں گے تاکہ ہماری سمجھ میں بات آئے۔ تو یہ جو مثالیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو ہم نے حدیث یا قرآن کی آیت سمجھنا ہے، بلکہ یہ علماء کی رائے ہوتی ہے، علماء نے ان چیز کو مخصوص کیا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔
یہ اختلاف اس لیے آتا ہے کہ کسی کے نزدیک 3 احکام ہوتے ہیں یا علامات ہوتی ہیں یا قسمیں ہوتی ہیں، یا کسی کے نزدیک 4 ہوتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان سے اختلاف کر رہے ہیں یا وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دونوں چیزیں، ساری چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ الگ ہے، کوئی کہہ رہا ہے ان کے ساتھ ہی ہے، لیکن ہے۔ تو فعل امر جو ہے وہ ہے جس کے ساتھ کسی کو زمانے مستقبل میں کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ اچھا، فعل امر جو ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ وہ ایسے کام کے بارے میں حکم ہوتا ہے جو کام ہوا نہیں ہے، جو ابھی تک نہیں ہوا، زمانہ ماضی میں اس کو نہیں لے جانا۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ کام ہو چکا ہے، جو کام نہیں ہوا ابھی تک۔ متکلم جب بات کر رہا ہے، جب یہ کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہ کام اس سے پہلے نہیں ہوا ہے، اس بات کرنے سے پہلے ہوئی نہیں ہے یہ بات، یا یہ کام ہوا نہیں ہے، یہ متکلم کے کہنے کے بعد ہوگا، یہ ابھی تک کام ہوا نہیں ہے۔ جیسے کل، اکل یأکل، تو اکل اور یأکل، اکل فعل ماضی تھا، یأکل فعل مضارع، اور کل فعل امر ہے۔ لا تأکل فعل نہیں ہے۔ کل، اذهب، اکتب، ٹھیک ہے۔ اس میں آخری جو حرف ہے اس کو آپ دھیان دیں، اس پہ ہم نے کیا لگایا؟ سکون لگایا، ٹھیک ہے۔ مبنی علی السکون، فعل امر جو ہے یہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، نارمل مبنی علی السکون، الظاہر علی آخرہ، السکون الظاہر علی آخرہ، جو اس کے آخری حرف پر نظر آ رہا ہے وہ سکون، وہ اس کا اس کی وجہ سے یہ مبنی ہے اور اس نے اس کو مبنی کر دیا۔ چوتھی جو قسم ہے، نہیں، آپ کو بتایا پہلے بھی، وہ فعل ہے جس کے ساتھ کسی کو زمانہ مستقبل میں کام کرنے سے روکا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ کرنا یا نہ کرنا، وہ فعل مستقبل کی بات ہے کہ مطلب وہ کام ابھی تک ہوا نہیں ہے، یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن جب نہیں آپ کہیں گے کہ نہیں کرنا یہ کام، تو اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے یہ سب چل رہا ہے چلنے دو، آپ کام نہیں کرو، مطلب کچھ کام نہیں کرنا آپ نے، تو وہ فعل امر کے زمرے میں آتا ہے۔ اور کوئی علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ ایک الگ قسم ہے، لیکن ٹوٹل جو ہے یہ 4 چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں، چاہے آپ اس کو امر کی اس میں ڈال دیں، حکم میں، اور یا نہ، یا اس کو الگ لکھیں، لیکن نہیں اور فعل امر، فعل نہیں، یہ سارا ایک ہی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ جیسے لا تأکل، لا تذهب، لا تکتب، ٹھیک ہے۔ اعراب وہی جاری ہوں گے جو فعل امر کے ہیں، لیکن شروع میں لا لگ گیا، ٹھیک ہے۔ لا کا مطلب نہیں کرنا، آپ نے جانا نہیں، آپ نے کھانا نہیں کھانا، آپ نے لکھنا نہیں۔ ایک ضروری اور اہم نکتہ، دعا، طلب اور امر، ان چیزوں کو آپ سمجھیں۔ دعا، طلب اور امر 3 ایسے الفاظ ہیں جس میں کوئی کام ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کام ہم نے کروانا ہے، وہ کام ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے۔ اگر وہ کام بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر آپ اللہ سے کوئی بھی خواہش ظاہر کرتے ہیں، کوئی بھی چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کسی بھی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کو جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں، کس طریقے سے مانگتے ہیں کہ آپ اس سے امر، اللہ تعالیٰ کو آرڈر نہیں کرتے آپ، ٹھیک ہے، فعل امر، آپ اللہ کو حکم نہیں دیتے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے، ریکویسٹ سے بھی بہت اونچے درجے کی ایک مؤدبانہ گزارش وغیرہ جو ہوتی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کی بات ہے، یہ اس کو ہم دعا کہتے ہیں۔ آپ جب اللہ سے کچھ بھی مانگتے ہیں دعا کی شکل میں، اسے ہم دعا کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ اللہ سے جو بھی چیز مانگتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کی خواہش ظاہر کرتے ہیں اللہ کے سامنے دعا کی شکل میں، تو اسے ہم دعا کہتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ۔ آپ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو آرڈر نہیں کرتے، بلکہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اسے دعا کہتے ہیں۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یہ ریکویسٹ سے بھی اوپر مؤدبانہ ایک درخواست ہوتی ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اگر وہ ریکویسٹ جو ہوتی ہے، اگر آپ کے اور ایک ایسے بندے کے درمیان ہے، آپ ایسے بندے سے مانگ رہے ہیں جو آپ کے لیول کا ہے، جو آپ سے تھوڑا اوپر ہے،
آپ کے لیول کا ہے یا اوپر کا ہے تو آپ اس کو طلب کہتے ہیں، ریکویسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ ان کو آرڈر نہیں کرتے. مینیجر سے آپ چھٹی لیتے ہیں تو آپ مینیجر کو یہ نہیں کہتے بھائی میری چھٹی ہو گئی میں جا رہا ہوں، آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. ہم ان کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ بہت سے وہ اسکول میں سیکھا ہوگا، اپنے مدرسوں میں سیکھا ہوگا کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں اس طرح کی چھٹی کی درخواست سامنے رکھتا ہوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے یا مطلب میری اس گزارش کو قبول فرمائیں گے. اس طرح الفاظ مؤدبانہ جو الفاظ ہوتے ہیں، لیکن اسے ہم طلب کہتے ہیں، ریکویسٹ کہتے ہیں جب آدمی اپنے لیول یا اپنے سے اوپر لیول والے سے کچھ مانگتا ہے. لیکن جب آپ اپنے سے نیچے والے لیول جو ہوتا ہے، مثال کے طور پر باپ بیٹے سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب بیٹے نے باپ سے کرنی تھی تو وہ طلب تھا، ٹھیک ہے، امر نہیں تھا. لیکن جب باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے تو باپ جو ہے اس کو ریکویسٹ نہیں کرتا، باپ بیٹے کو حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب بندوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ حکم دیتا ہے، وہ ریکویسٹ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بندوں سے نہ ریکویسٹ کرتا ہے اور نہ دعا ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتا ہے. حکم اور فعل امر اور نہیں کا حکم دیتا ہے. تو فعل نہیں اور امر آپ کو سمجھ آئی کہ دونوں ایک ہی زمرے میں ہیں، دونوں کا حکم آتے ہیں اوپر سے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، دونوں ایک ہی زمرے میں آ گئے تو وہ امر ہے. ٹھیک ہے، یہ آرڈر فارم ہوتا ہے الفاظوں کا، تو یہ فعل امر ہوتا ہے. تو ان چیزوں میں تھوڑا آپ نے سمجھنا ہے ان چیزوں کو کہ دعا کسے کہتے ہیں، طلب کسے کہتے ہیں اور امر کسے کہتے ہیں. تو قرآن میں جب بھی ہم انشاءاللہ اعراب کا اجرا کریں گے تو ہم ان چیزوں کو آہستہ آہستہ کور کرتے جائیں گے انشاءاللہ. یہ تھا آج کا سبق اور اس پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے. اور آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.